إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. یہ جہان فانی ہے. ایک روز ہر کسی کا اس سے تعلق ٹوٹنے والا ہے اور ایک روز اسے چھوڑ کر جانا حتمی ہے، یقینی ہے. کوئی تو ہنسی خوشی اس دنیا سے تعلق توڑ کر اخروی زندگی کی طرف محو سفر ہوگا اور کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا. الغرض یہ عارضی ٹھکانہ ہے. ہر کسی کو یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اس تعلق کے ٹوٹنے کا ذریعہ سبب جو چیز ہے اسے موت کہا جاتا ہے.
موت کے بعد کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں یہ انسان کا سفر ہے جس پر وہ نکلا، کوئی منزل کو پا گیا اور کوئی بیچ رستے میں کھو گیا، بھٹک گیا، اور موت کے بعد قیامت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل اسے قبر کہا جاتا ہے۔ آج جو زمین کے اوپر ہے کل زمین کے نیچے ہے، آج جو مٹی کے اوپر ہے کل مٹی کے نیچے ہے، آج جو مٹی کے اوپر سوتا ہے کل مٹی کے نیچے سوئے گا، آج جو مٹی کے اوپر گھر بنا کے رہتا ہے کل مٹی کے نیچے کسی کا بنایا ہوا گھر اس کی رہائش گاہ بنے گا۔ الغرض موت یقینی ہے، اور اس کے بعد پہلی منزل، پہلی امتحان گاہ، پہلا وہ ایگزامینیشن ہال کہ جس میں 3 سوال ہر بندے سے کیے جانے ہیں۔ پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے، سوال پہلے ہی سب تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہر کوئی، تقریباً ہر بندہ اس کے سوال جوابات کے ساتھ جانتا ہے، لیکن جب امتحان کا وقت ہوگا تب پتہ چلے گا کہ حقیقی تیاری کون کر کے آیا ہے اور صرف پاسنگ مارکس کے لیے کون کوشش کرتا رہا ہے، کون اعلیٰ درجے پانے کے لیے محنت کرتا رہا اور کس کی نظریں صرف پاس ہونے والے نمبروں پر جمی تھی۔ کون چاہتا تھا کہ مجھے بلند درجہ ملے اور کون چاہتا تھا چلو گزارے کے ساتھ ہی آگے نکل گئے تو اتنا ہی کافی ہے۔ یہ وہاں پر پہلی منزل پر، پہلی سیڑھی پر، پہلے قدم پر پتہ چلے گا۔ اور یہ ایسی منزل ہے، ایسی جگہ ہے کہ کسی کی قبر کوئی زمین کوئی مٹی بنتی ہے، کسی کی قبر پانی بنتا ہے، کسی کی قبر اس کا اپنا مکان بنتا ہے، کسی کی قبر اس کی اپنی گاڑی بنتی ہے، کسی کی قبر کسی پہاڑی میں بنتی ہے، لیکن ہر کوئی کہیں نہ کہیں اپنی قبر میں سما گیا اور سما جائے گا۔ اور جس عنوان پر، جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ قبر کی پہلی رات ہے۔ دفن کرنے والے دفن کر کے آ جائیں گے، مٹی ڈالنے والے اپنے اپنے حصے کی مٹی ڈال کر آ جائیں گے، جنازہ پڑھنے پڑھانے والے پڑھ کے پڑھا کے آ جائیں گے، غسل دینے والے کفنانے والے اپنا فرض پورا کر کے آ جائیں گے، مٹی کے نیچے سلا کے آ جائیں گے، پھر اوپر ایک تختی لگا کر نشاندہی کر دیں گے فلاں ابن فلاں، اور ساتھ یہ بات بھی لکھ دی جائے گی اس تاریخ کو دنیا میں آیا تھا، اس تاریخ کو دنیا سے جا چکا ہے۔ لیکن کیا دوسرے طرف کسی نے دیکھا ہے؟ دوسرا رخ بھی کسی نے پڑھا ہے؟
یہ تو پچھلوں کا حق تھا جو وہ ادا کر کے آئے ہیں، اب جو آگے رخصت ہوا، آگے پہنچ چکا ہے، اس کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ اس کے لیے کیا کما کے آیا، اس کے لیے کیا لے کے آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے اپنے کل کے لیے کیا کمایا ہے، اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے اپنے کل کے لیے کیا کوشش کی ہے، اس نے اپنے کل کے لیے کیا محنت کی ہے، کیا کمائی کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ مت بھول جانا کہ جو کر رہے ہو کسی کو پتہ نہیں ہے، جو کما رہے ہو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کمائی کر رہے ہو۔ لیکن کل کے لیے دیکھو صحیح تیاری کیا کر کے آئے ہو، کل کے لیے دیکھو صحیح جمع پونجی کیا ہے، کل کے لیے دیکھو صحیح جس سفر پہ جا رہے ہو زادِ راہ کیا تیار کیا ہے، جس سفر پر روانہ ہونے لگے ہو اس کی حفاظت کے لیے کیا بندوبست کیا ہے، جس سفر پہ جانے لگے ہو اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا رختے سفر باندھ رہے ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کوئی دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیار کیا ہے۔ قبر کی پہلی رات، یہ بعد کے مراحل، بعد کے منازل، بعد کا عذاب یا بعد کی جنت، بعد کے ایام، بعد کے دن، مہینے، سال، ہفتے، یہ ایک طرف، لیکن جو قبر کی پہلی رات ہے، جو قبر کی پہلی رات ہے، یہ انسان کو سب کچھ دو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سمجھا دیا۔ آج کی اس گفتگو میں صرف دو احادیث جو قبر کی پہلی رات، پہلی منزل کے حوالے سے ہے، وہ آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ان احادیث کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح البخاری ہے، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1314 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے، جب میت کو چارپائی میں رکھ دیا جاتا ہے، جنازہ والی چارپائی میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ، اور لوگوں کے کندھوں پر اسے لاد دیا جاتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے، کس پر؟ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، لوگ اپنی گردنوں پر، اپنے کندھوں پر میت کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم اچھی طرح جانتے ہیں نام بدل جایا کرتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں نسبتیں بدل جایا کرتی ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہاں پر نام، نسبت، قبیلہ، برادری بدل جایا کرتی ہے۔ پھر کوئی نہیں کہتا ہے کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، پھر کوئی نہیں کہتا ہے ملک صاحب آ رہے ہیں، پھر کوئی نہیں کہتا ہے پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا ہے کہ ملک کا صدر، وزیر اعظم آ رہا ہے۔ ایک نام ہوتا ہے۔ میت کو جب اس کی چارپائی میں رکھا جاتا ہے، میت کو کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے، میت کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دو طرح کی میتیں ہوتی ہیں۔ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ نیکوکار ہے، اگر وہ اچھائی پر زندگی گزارنے والا تھا، اگر وہ
اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا، تو وہ میت کیا کہتی ہے؟ وہ میت اٹھا کے لے جانے والوں سے کہتی ہے قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی آگے پہنچاؤ، کیونکہ اگلی منزل رب کی جنتیں میرا انتظار کر رہی ہے، رب کی جنتیں میرا انتظار کر رہی ہے۔ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةٌ قَالَتْ قَدِّمُونِي، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ نیک میت ہو تو اسے جلدی ہوتی ہے آگے پہنچنے کی، یہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی ذلتیں، دنیا کی تنگیوں سے آزاد ہو کر اور رب کی جنتوں کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ نیکوکاروں میں سے نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں میں سے نہ ہو، اگر وہ پرہیزگاروں میں سے نہ ہو، وہ گناہ گاروں میں سے ہو، وہ خطا کاروں میں سے ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والوں میں سے ہو، اللہ ہم سب کو بچا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر وہ نیکوکاروں میں سے نہ ہو، قالت، وہ کہتی ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، این یذہبون بہا، وہ کہتی ہے تمہاری بربادی ہو، اے کاش مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں پھینکنے جا رہے ہو، مجھے کہاں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ پھر وہ لوگوں کو آوازیں دیتی ہے، لوگوں کو کہتی ہے مت لے کر جاؤ، مت لے کر جاؤ، مجھے یہیں سے واپس لے جاؤ، اپنے گھر میں لے جاؤ، جہاں سے لائے ہو وہیں واپس لے جاؤ، مجھے اپنے پاس رکھ لو، اپنے گھر میں رکھ لو، اپنی چار دیواری میں محفوظ کر لو۔ یا ویلتہا این یذہبون بہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں پر دھکیل رہے ہو؟ وہاں پر بربادی، وہاں پر عذاب، رب کی پکڑ میرا انتظار کر رہی۔ یا ویلہا، یا ویلہا این یذہبون بہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے صحابہ، اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے، ہر مخلوق اس کی پکار کو سنتی ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے، لیکن انسان نہیں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ، اگر انسان اس کی آواز کو سن لے، میرے صحابہ، انسان بے ہوش ہو جائے، غشی کھا کے گر جائے، انسان اس کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نیک ہے، پرہیزگار ہے، فرما بردار ہے، تو کہتی ہے قدمونی، جلدی لے کر جاؤ، مجھے رب کی نعمتوں سے زیادہ دور نہ رکھو، مجھے رب کی جنتوں سے زیادہ دور نہ رکھو، مجھے زیادہ انتظار نہ کراؤ، جلدی لے کر جاؤ۔ اور اگر نیک نہیں ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تو کیا کہتی ہے یا ویلہا این یذہبون بہا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہاں پر قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہاں قبر میں سانپ بچھو میرا انتظار کر رہے ہیں، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہاں قبر میں رب کی طرف سے عذاب کا بچھونا میرے لیے بچھا دیا گیا۔ این یذہبون بہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہر کوئی آواز سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو، مجھے اس بات کا خوف نہ ہو، تو میں اللہ سے دعا کروں، اللہ سے التجا کروں کہ قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے، اللہ اس کی آوازیں تمہیں بھی سنائے۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، جب تم قبر کے عذاب کی آوازیں سنو، اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، مجھے اس بات کا خوف نہ ہو، میں محمد اپنے رب سے دعا کروں اللہ ان لوگوں کو قبر کا عذاب دکھا، انہیں سنا، انہیں پتا چلے قبر کی پہلی رات کتنی ہولناک ہے، قبر کی پہلی رات کتنی ہولناک ہے، قبر کی پہلی رات کتنی دہلا دینے والی ہے، قبر کی پہلی رات کتنی جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ فرمایا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، انسان کے علاوہ ہر کوئی اس کی آواز سنتا ہے۔ قبر بلاتی ہے کہ نہیں بلاتی؟ بھاگنا چاہے گا لیکن جانا ہے قبر میں، پہنچنا ہے قبر میں۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جایا کرتی ہیں۔ جب اسے اٹھایا جاتا ہے، گھر کی 4 دیواری سے، گھر کے دروازے سے نکالا جاتا ہے، لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ، فرمایا 3 چیزیں اس کی پیروکاری کرتی ہیں، اس کے نقش قدم پر، اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا ان میں سے 2 فَيُرْجَعُ اثْنَانِ، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور 1 چیز اس کے ساتھ قبر میں وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ سوال کرتا ہوں خود سے بھی، آپ سے بھی، کیا اس کے والدین اس کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں؟ اس کے بیٹے بیٹیاں قبر میں ساتھ رہتے ہیں؟ اس کی بیوی قبر میں ساتھ رہتی ہے؟ اس کے عزیز و اقارب قبر میں ساتھ رہتے ہیں؟ اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی قبر میں ساتھ رہتے ہیں؟ اکیلا ہے بیچارہ، کیسے رہے گا؟ زندگی میں کبھی اکیلا نہیں رہا، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، رہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ جاؤ، مجھے اس کے ساتھ دفن کر جاؤ۔ یہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی گاڑی، اس کا بنگلہ، اس کا بینک بیلنس اس کے ساتھ رہتا ہے؟ یہ جہاں پر جاتا تھا ATM کارڈ اس کی جیب میں ہوتا تھا، اسے ضرورت ہوا کرتی تھی، اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی پوری کر لیا کرتا تھا، یہ ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کی میت کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ فَيُرْجَعُ اثْنَانِ، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے قبر میں اس کے ساتھ۔ باپ اپنے بیٹوں کے علاوہ اپنی بیٹیوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، محبت اتنی ہے۔ اولاد اپنے والدین کے بغیر نہیں رہ سکتے، پیار اتنا ہے۔ لیکن جب دفن کر کے آتے ہیں، پھر باپ کیوں نہیں ساتھ رہتا؟ پھر ماں کیوں نہیں ساتھ رہتی؟ جو اپنی اولاد کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتی، وہ بیٹے بیٹیاں ساتھ کیوں نہیں رہتے جنہیں ماں باپ کی محبت ان سے دور نہیں ہونے دیتی؟ وہ دوست، وہ عزیز و اقارب جو جان لٹانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ فَيُرْجَعُ اثْنَانِ، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 وہاں پر رہتی ہے۔ فرمایا جانے والی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ یتبعہ اہلہ، اس کے اہل و عیال سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سارے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں بہت بڑا جنازہ تھا، بڑے اس کے دوست آئے تھے، سارے رشتہ دار شامل ہوئے تھے۔ وَمَالَهُ، اس کا مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مال کس طرح؟ وہ بینک بیلنس تو ساتھ نہیں ہوتا، جیب میں سے سب کچھ نکال لیا جاتا ہے، کوٹھی بنگلہ مکان گاڑی تو وہیں پر ہے، مال کیسے ساتھ جاتا ہے؟ اس کا مال اس کی اولاد کی شکل میں ساتھ جاتا ہے جو اس کے وارث بننے والے ہیں، اس کا مال ساتھ جاتا ہے۔ وَعَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اسے قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے۔ کوئی نہیں ساتھ جاتا، کوئی نہیں کہتا مجھے اس کے ساتھ ہی دفن کر دو، کوئی نہیں کہتا میں اس کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا۔ خاوند جتنی زیادہ بھی، جتنی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، بیوی جتنی زیادہ اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہے، نہیں اسے ساتھ دفن کیا جاتا، وہ نہیں جانا چاہتی۔
فرمایا وَيُبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ وہ عمل اچھا ہے یا برا ہے، وہ بد فعلیاں ہیں یا اچھا فعل ہے، وہ نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں، وہ اللہ کی رضامندی ہے یا رب کی ناراضگی ہے، یہ اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتا ہے۔ صحیح البخاری اٹھا کے دیکھیے، صحیح المسلم کے اندر روایات موجود ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیے گا، جب اگلی حدیث کی طرف آئیں گے تو بات آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے ایک اور حدیث سنا دوں تاکہ بات تھوڑی اور کھل کے واضح ہوتی چلے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، جاءتنی یہودیۃ تسألنی، میرے پاس ایک یہودیہ خاتون آئی، مجھ سے اس نے سوال کیا، کوئی بات کی اس نے کہی، میں نے اس کی بات پوری کی۔ فقالت اعاذک اللہ من عذاب القبر، وہ یہودیہ خاتون کہنے لگی اما عائشہ سے، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا اس سوال کو اپنے ذہن میں بٹھا کر سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ گھر آئے، اما جی سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول ایعذب الناس فی القبور، اے میرے سرتاج، اے سید الرسل، کیا لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول، ایک یہودی خاتون آئی تھی، اس نے سوال کیا تھا، میں نے اس کی بات پوری کی، اس کا سوال سنا، اس کی حاجت کو پورا کیا، اس نے دعا کی اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ کے رسول کیا لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا؟ تو فرمایا سید الرسل نے، ہاں عائشہ، لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، عائشہ لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، میں نبی بھی اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں۔ لمبی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سواری پر سوار ہوئے، آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اما جی بیان کرتی ہیں، اتنے میں سورج کو گرہن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اب اسی کشمکش میں دیگر خواتین کے ساتھ خیموں کے درمیان میں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا کشمکش تھی؟ کوئی ضرورت خیر کی؟ کوئی اور سوال؟ یہی کشمکش تھی کہ میں نے جو سوال کیا قبر کے عذاب سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی اور جلدی سے سوار ہو کے چلے گئے۔ آپ واپس آئے، صلاۃ الکسوف پڑھائی، گرہن سورج کو لگا تھا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو انکم تفتنون فی القبور، بے شک تمہیں قبر کے اندر فتنوں میں ڈالا جائے گا، تم قبر میں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ کس طرح کا فتنہ؟ جس طرح کا روئے زمین پر اللہ نے دجال جیسا فتنہ پیدا کیا، تمہیں قبر میں اس طرح سے آزمایا جائے گا، تمہیں قبر میں اس طرح سے آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اور سید عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں کان یدعو فی الصلاۃ، اپنی نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں بے شک سید الرسل ہوں، میں بے شک خاتم النبیین ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے
پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب کی، اللہ مجھ محمد کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں تو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ قبر کا عذاب، قبر کی پہلی رات کتنی ہولناک ہے۔ حدیث جو میں نے بیان کی 3 چیزوں کے ساتھ جانے کی، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ اب آئیے پھر جو دوسری حدیث میں نے کہی تھی اس میں بھی 3 باتیں ہیں، 2 طرح کی روایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، انہ یسمع قرع نعالہم، انہ یسمع قرع نعالہم، جو لوگ دفن کرنے آتے ہیں وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ باپ آیا تھا دفن کر کے واپس جا رہا، بیٹا آیا تھا جس کے لیے میں نے نہ حلال کی نہ حرام کی تمیز کی، وہ دفن کر کے واپس جا رہا۔ بھائی آیا تھا جس کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی تھی، دفن کر کے واپس جا رہا۔ اولاد آئی تھی جس کے لیے میں نے کما کما کے جائیداد بنائی ہے، بینک بیلنس بنایا ہے، دفن کر کے واپس جا رہے۔ عزیز و اقارب آئے تھے، رشتہ دار آئے تھے جن کی خاطر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی تھی، دفن کر کے واپس جا رہے۔ پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آتے ہیں، اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اسے بٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال ہوتا ہے۔ پہلا سوال جو اس سے پوچھا جاتا ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے، کوئی تمہیدی کلمات نہیں ہے، آئے، آ کے اٹھایا، بٹھا دیا، سوال کیا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے رسول نے 2 طرح کی کیٹیگریز بنائی ہے، 2 طرح کے لوگ بیان کیے۔ ایک وہ کہ جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کا بن کے اس زمین پر زندگی گزارتا رہا، سوال کیا جاتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال دنیا میں بھی تو جانتا تھا، تجھے پہلے بتا دیا گیا تھا، وہاں پہ جواب بھی پتا تھا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن وہاں پر جواب جاننے کے باوجود بھی یہاں پر سوال کا جواب وہ دے گا کہ جس کے پاس اعمال کی، ایمان کی طاقت موجود ہوگی۔ تیرے پاس ہے تو جواب دے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا نیک بندہ ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور جس نے دنیا کو رب مانا، جس نے دنیا کو رب مانا، جس نے مال و دولت کو رب مانا، جس نے آل اولاد کو رب مانا، جس نے بیوی بچوں کو رب مانا، جس نے ماں باپ کو رب مانا، آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، ہم تو نہیں رب کہتے۔ صحابی آئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم اللہ کے علاوہ ان باقی چیزوں کو رب نہیں مانتے، رب نہیں بناتے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا تو نہیں، ہم تو نہیں کہتے یہ ہمارے رب، ہم نہیں کہتے ہیں یہ دنیا رب ہے، یہ مال و متاع رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، تم رب کی بات کے سامنے دنیا کو اہمیت دیتے ہو؟ کہنے لگے ایسا ہی ہے۔
فرمایا یہ رب کے مقابلے میں رب بنانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب تمہاری دنیا کی بات آتی ہے، والدین کی، بیوی بچوں کی بات آتی ہے، اور اس کے مقابلے میں رب کی بات آتی ہے، تم رب کی بات کے مقابلے میں بیوی بچوں کی، والدین کی بات کو اہمیت دیتے ہو۔ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، فرمایا یہ رب بنانا نہیں تو کیا ہے؟ یہ تم رب بھی بنا رہے ہو۔ جس نے رب کسی اور کو بنایا، رب کسی اور کو سمجھا، وہ کیا جواب دے گا؟ کیا وہ کہے گا ربی اللہ؟ کیا وہ کہہ پائے گا ربی اللہ؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ بولے گا، پکارے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کس دین کا ماننے والا؟ تو کس ملت کو جاننے والا؟ تو کس ملت کو تسلیم کرنے والا؟ تو کس ملت کا پیروکار؟ تو نے کس کی مانی؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جس اسلام پر میں چلتا رہا، جس اسلام کی میں نے مانی، اسلام کو اپنی نہیں منوائی۔ اور تیسرا سوال، ایک حدیث میں آتا ہے، سوال یہ ہوگا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سوال یہ ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا رسول کون ہے؟ وہ جواب دے گا میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے ساری زندگی نبی کی بات کو پسے پشت ڈالا، نہ مانا، جس نے ساری زندگی نبی کی بات کو نہ تسلیم کیا، وہ جواب دے پائے گا؟ وہ کہہ پائے گا؟ اور یقین جانے یہاں پر اگر جواب پتہ بھی ہیں، وہاں پر بھلا دیے جائیں گے، وہاں پر نکال دیے جائیں گے، وہاں پر ذہن سے مٹا دیے جائیں گے، یاد نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اگلا جواب کوئی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، پھر یہ بات بھی ہوگی، برا بن عازم کی روایت ہے سنن نبی داؤد کے اندر، اس سے پوچھا جائے گا وما یدریک، تجھے کیسا پتا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے معلوم کہ تیرا دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے معلوم کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے اس طرح پتا چلا، میں نے رب کے قرآن کو پڑھا تھا۔ وہ کہے گا میں نے رب کے قرآن کو پڑھا، رب کے قرآن نے بتایا تھا تیرا رب اللہ ہے۔ میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، تعریفات اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مجھے قرآن نے بتایا تھا۔ تجھے کیسے پتا چلا تیرا دین اسلام ہے؟ وہ کہے گا مجھے قرآن نے بتایا، میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن نے بتایا میرا دین اسلام ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مجھے قرآن نے بتایا، میں نے قرآن پڑھا تھا۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ جواب دے گا مجھے قرآن نے بتایا، میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن نے بول کر کہا تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کے اوراق کو میں پلٹتا تھا، پڑھتا تھا، جگہ جگہ پر قرآن پکار پکار کے کہتا تھا تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کیا کہے گا؟ آگے کہے گا میں نے صرف پڑھا نہیں، میں نے صرف پڑھا نہیں، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان بھی لایا۔ اور ایمان کی بات پر آئیں تو تھوڑی بات کڑوی کسیلی ہو جاتی ہے۔ ایمان کی بات پر آئیں، قرآن پڑھنے کی بات پر آئیں، ہمیں تو شاید سال بعد رمضان میں ہی پڑھنے کی فرصت ملتی۔ پورا سال قرآن پکار پکار کے آوازیں دیتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ ہمیں شاید رمضان میں ہی قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، ہمیں شاید رمضان میں ہی قرآن سے محبت ہماری جاگ پڑتی ہے۔ اور بعض تو ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جنہیں ساری زندگی قرآن کھولنے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، توفیق نہیں ملتی۔
کہے گا کہ میں نے قرآن کو کھولا، قرآن کو پڑھا، پھر میں ایمان لایا، قرآن نے بتایا تھا تیرا رب اللہ ہے، تیرا اسلام دین ہے، تیرا نبی محمد ہے، یہ قرآن نے مجھے بتایا۔ جب قرآن نے بتا دیا میں نے ایمان کے ساتھ تسلیم کر لیا، ہاں رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، نبی محمد ہے۔ آج اسی لیے میری زبان سے فوراً سے جواب نکل رہے ہیں، سوال کیا ہے تم نے، میں بول پڑا، اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب فرمایا جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ جس نے کبھی نماز میں کھڑے ہو کر دن میں 5 نمازوں کے اندر الحمدللہ رب العالمین کی آواز نہ بلند کی ہو، وہ جواب کیا دے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، کہے گا افسوس مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ پھر سے کہے گا افسوس لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ اب دونوں کے بارے میں آسمان سے منادی کرنے والا آواز لگائے گا، ایک کیا کہے گا؟ ایک کہنے والا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں میرا رب اللہ ہے، ایک کہنے والا یہ کہے گا میں جانتا ہوں میرا دین اسلام ہے، میں جانتا ہوں میرے نبی محمد ہے۔ آسمان سے آواز آئے گی، آسمان سے پکار آئے گی، اے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دو۔ اور دوسرا بندہ جو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون، اسلام کیا، نبی کون، آسمان سے آواز آئے گی اس کے لیے جہنم کے بچھونوں میں سے ایک بچھونا بچھا دو۔ آسمان سے آواز آئے گی اس کی طرف جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ آسمان سے آواز آئے گی، قبر کو حکم ہوگا، قبر تنگ ہو جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تنگ ہوگی، اسے یوں پیسنا شروع کرے گی، قبر اسے دبانا شروع کرے گی، دونوں طرف دائیں جانب بائیں کی طرف بڑھے گی، بائیں جانب دائیں کی طرف بڑھے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں قبر ملنا شروع ہو جائے گی، یوں قبر آپس میں ملے گی، پھر اس حد تک آئے گی اس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیوں میں، بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب کی پسلیوں میں اس طرح سے پیوست ہو جائیں گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی، اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں اتر کر رہ جائیں گی۔ اسے تب پتا چلے گا میں نے کس کی نافرمانیاں کی ہیں، اسے تب پتا چلے گا کہ میں جس اولاد کے لیے، جس دنیا کے لیے جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کے لیے میں نے اس جگہ کو ٹھکرا دیا تھا، بلا دیا تھا، آج رب کی جانب سے عذاب کے ڈنکے بجا دیے گئے۔ اسے تب پتا چلے گا، یہ اس وقت کہے گا، افسوس کرے گا، کاش میں نے غیر کی بات نہ مانی ہوتی، کاش میں نے اپنی اولاد کی خاطر رب کو ناراض نہ کیا ہوتا۔ نہ وہاں پر یاد رکھیے گا قبر کی وہ جگہ، وہ کوٹلی، وہ اندھیری جگہ ہے، وہ اندھیروں کا مسکن ہے، وہ سانپ بچھوؤں کی جگہ ہے، وہ اندھیری کوٹلی ہے۔ دفن کیا جائے گا اور بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، کہیں پر 4 فٹ نیچے، کہیں پر 5 فٹ نیچے، دفن کر کے لحد بنائی جاتی ہے، پھر لحد میں میت کو رکھا جاتا ہے، پھر اوپر چٹانیں پڑیاں رکھی جاتی ہیں، اس کے اوپر پھر گیلی مٹی لگائی جاتی ہے، پھر بیلچوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اندھیرا ہے، پھر اندھیرا، اس کے اوپر ایک اور اندھیرا، مٹی ڈالنے کے بعد نہ اندر اے سی ہوتا ہے، نہ اندر ہیٹر ہوتا ہے، نہ اندر اے ٹی ایم کارڈ چل سکتا ہے، نہ اندر لائٹیں ہوتی ہیں، نہ اندر فانوس لگا ہوتا ہے، نہ اندر روشنیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا قبر اندھیری کوٹری کا نام ہے، یاد رکھیے گا قبر سانپ بچھوں کا مسکن ہے، یاد رکھیے گا قبر تنہائی کا نام ہے، یاد رکھیے گا قبر نامعلوم جگہ کا نام ہے، یاد رکھیے گا قبر اکیلے پن کا نام ہے، یاد رکھیے گا قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں پر روشنی ہوگی تو میرے اعمال کے ساتھ،
جہاں پر لائٹنگ ہوگی تو میرے اعمال کے ساتھ، جہاں پر اے سی ہوگا تو میرے اعمال کے ساتھ، جہاں پر ہیٹر ہوگا تو میرے اعمال کے ساتھ، جہاں پر پیسہ ہوگا تو میرے اعمال کے ساتھ، جہاں پر کام آئیں گے تو میرے اعمال کام آئیں گے۔ نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست، نہ عزیز و اقارب، سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ فرمایا یتبع المیت ثلاثا، 3 ساتھ جاتے ہیں، 2 واپس آ جاتے ہیں، 1 ساتھ جاتا ہے۔ نہ ماں ساتھ جاتی ہے، نہ باپ ساتھ جاتا ہے، نہ بیٹا بیٹی ساتھ جاتے ہیں، نہ بہن بھائی ساتھ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جاتا ہے، سب اکیلے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ دفن کرو، کوئی نہیں کہتا ہے اسے گھر میں رہنے دو، 2-4 دن ہفتے اور گزار کے پھر دفن کر دینا، بلکہ کہتے ہیں جلدی سے اٹھا کر لے جاؤ، میت سے بدبو آنے لگ گئی، جلدی سے لے کر جاؤ، میت سے بدبو آنے لگ گئی، دفن کرو اس کو، اسے لے کر جاؤ۔ لوگ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، روتے ہیں، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر ہنسی ہے یا رونا دھونا ہے؟ اندر جنت ہے یا جہنم ہے؟ قبر کی پہلی رات اتنی ہولناک ہے، وہ پہلے 3 سوال بڑے سخت ہیں۔ اگر آج نہ سمجھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کل قبر میں نہ باپ نے ساتھ دینا ہے، نہ دنیا متاع نے ساتھ دینا۔ کبھی کسی کا بینک بیلنس وہاں پر دفن نہیں ہوتا، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا کہ کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا کس برانڈ کی گھڑی پہنتے تھے، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا کس برانڈ کے جوتے پہنتے تھے، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا کون سی کمپنی کی کار رکھی تھی، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا کتنے مرلے کا مکان تھا، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا کیا کھاتے تھے، مہنگا کھاتے تھے یا سستا کھاتے تھے، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا تھا کہ اولاد کو کون کون سی ڈگریوں سے نوازا ہے، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا اولاد پر کتنا پیسہ خرچ کیا، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا ماں باپ کو کون کون سے سوٹ لے کر دیے ہیں، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا بیوی کی کون کون سی خواہشات پوری کی ہیں، وہاں پر نہیں پوچھا جاتا بیوی کو کتنا زیور پہنایا جاتا ہے۔ رب کبریا کی قسم پوچھا جاتا ہے تو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون؟ جس کے لیے سب بربادی کر رہے ہیں، اللہ کی قسم نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا اس کے متعلق، نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ برباد کر رہے ہیں اپنی قبر کو، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں خود کو۔ جس بیٹے کو اٹھا کے چومتے چاٹتے ہیں، کل یہ دفن کر آئے گا، 2 ہفتوں کے بعد 1 سال کے بعد بھول جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جس پیسے کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں، یہ کل اولاد نے آپس میں تقسیم کر لینا۔ جس دنیا کے لیے، جن ماں باپ کے لیے قبر کی کوٹلی کو، اندھیری کوٹلی، رات کو لائٹ چلی جائے، پاس ایک دیا نہ جل رہا ہو، دل دہل جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، گھٹن ہونے لگ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے قبر میں اندھیری کوٹلی میں کیسے گزارا کریں گے؟ کبھی سوچا ہے وہاں پہ لائٹنگ نہیں ہے، کبھی سوچا ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے، کبھی سوچا ہے وہاں پر کوئی اے سی نہیں ہے، کبھی سوچا ہے قبر کے اندر کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی میٹرس نہیں ہے، کبھی سوچا ہے قبر کے اندر کس طرح کی جگہ ہوگی، بچھونا میرے اعمال بنیں گے، وہ آگ کے ہوں گے یا جنت کے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر آگ کا بچھونا میرے لیے بچھا دیا گیا، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ کبھی تصور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس قبر کا؟ کبھی خیال کیا ہے اس قبر کے بارے میں؟ کبھی یاد کیا ہے اس قبر کو؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے بچھو اور سانپوں میں سے ایک سانپ اگر نکل کر دنیا کے اندر سانس لے لے، دنیا کے اندر صرف سانس لے لے، میرے صحابہ، دنیا کے اندر سبزہ نہیں اگے گا، وہ انسان کے سر پہ ڈسے گا، انسان کے سر پہ ڈنگ مارے گا۔ اتنے بڑے ازدے، اتنے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جتنے بڑے پہاڑ ہوا کرتے۔ وہ بچھونا جہنم کا تو نہیں تیار کر رہے، وہ بچھونا جہنم کا تو نہیں بنا رہے۔ 2 جمعے پہلے میں نے بات کی تھی، موت کے حوالے سے کوئی نہیں، اور سلام کرتا ہوں میں، داد دیتا ہوں لوگوں کو
کہ جنہوں نے اسے قبول کیا، لیکن اللہ کی قسم کچھ ایسے بھی گزرے، یہ 2 ہفتے تک مسجدوں کی حالت پھر بھی ہم نے دیکھی۔ میں کیا کیا باتیں کروں، آپ پھر کہتے ہیں جی وقت بہت سے کم، بہت زیادہ لے لیتے ہیں، لیکن جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں نا، اس کے متعلق نہ قاری شعیب بتا سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور بڑا بچا سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی بولیں گے اس کے بعد کہ قرآن خوانی کرا لو، اس کے لیے کوئی محفل سجا لو، کوئی درس قرآن کرا لو، مسجد میں قرآن اٹھا کے رکھوا دو، بس اس کے بعد اتنا ہی کچھ ہوگا۔ اگر ہونا ہے وہ اندر میرے آپ کے اعمال کے ساتھ ہونا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ بڑے گناہ گار خطا کار ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما، اللہ قبر کے عذاب سے دوچار نہ کرنا، اللہ قبر کا عذاب سے بہت سخت ہے، اللہ تو رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ وما علی الا البلاغ المبین۔